شہر کے قریب کسی گاؤں میں ایک کتا روزانہ صبح صبح اپنی روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا تھا اور گوشت کی دکان کے باہر پڑی ہوئی ہڈیوں کو جمع کرتا اور گھر لا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کتا بہت بھوکا تھا۔ بہت زیادہ ادھر ادھر تلاش کرنے کے اسے کوئی بھی ہڈی نہیں ملی، تو وہ کتا گھومتے گھومتے ایک گوشت کی دکان پر پہنچا جہاں لوگ گوشت خرید رہے تھے۔ کسائی لوگوں کو گوشت بیچ رہا تھا۔ وہ کتا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دکان کی طرف بڑھا اور کسائی سے نظر بچا کر ہڈی ایک اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ کسائی نے کتے کو جب دیکھا تو کتے کے پیچھے بھاگا، کتے کو پکڑنے کے لیے چاہا۔ اب تو کتا بہت گھبرایا اور ڈر گیا اور تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ کسائی کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا۔ لیکن وہ کتا اپنا راستہ بھول گیا اور ایک نہر کی طرف چل پڑا۔ کتے نے ہڈی منہ میں دبائی ہوئی تھی۔ اس نے نہر میں دیکھا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا، اپنا ہی فوٹو نظر آیا۔ تو وہ کتا بیوقوف تھا، سمجھا کہ پانی میں ایک اور کتا ہے جس کے پاس ہڈی بھی ہے۔ تو لالچی کتے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے یہ ہڈی چھین لوں تو میرے پاس 2 ہڈیاں ہو جائیں گی۔ تو یہی دل میں ارادہ کر کے جیسے ہی بھونکنے کے لیے وہ کتا منہ کھولا تو اس کے منہ سے ہڈی پانی میں جا گری۔ اب اس نے دیکھا تو پانی میں موجود کتے کے منہ میں بھی ہڈی نہیں تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ جسے وہ دوسرا کتا سمجھ رہا تھا، حقیقت میں وہ دوسرا کتا نہیں تھا بلکہ خود وہی تھا، اسی کا فوٹو تھا، اسی کا عکس تھا۔ لیکن اب اس سمجھ کا کیا فائدہ؟ لیکن اتنی بات اس کتا کی سمجھ میں آ گئی کہ لالچ بہت بری بات ہے، لالچ بری بلا ہے۔ تو میرے دوستو، لالچ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس سے خود وہ نعمت چھین لی جاتی ہے جو انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے لالچ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی کسی کی گاڑی، کسی کی بلڈنگ یا کسی کی فیکٹری، کسی کی دکانیں دیکھ کر کے لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ لالچ نقصان ہی نقصان دیتا ہے، کبھی کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو میری باتیں، کہانیاں، واقعات اور نصیحتیں اچھی لگتی ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سعید اختر نعیمی لکھ کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں گھنٹی بھی دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی تمام کہانیاں، واقعات، نصیحتیں اور اچھی اچھی باتیں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا تو سب خیال رکھتے ہیں دوستو، لیکن آپ ان کا بھی خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔